دوسری طرف تیز سرخ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے ایک ویران سی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ کرمیا کی ریاست المور کی ایک دور افادہ ٹاؤن ساجوری کی طرف جانے والی سڑک تھی۔ پوری دنیا سے سیاح اس قدیم ترین تصویری تحریر کو دیکھنے آتے تھے، اس لیے اس ٹاؤن میں سیاحوں کی سہولت کے لیے ہر وہ چیز موجود تھی جو کرمیا کے کسی بڑے شہر میں ہو سکتی تھی۔ البتہ سال میں 2 ماہ یہاں اس قدر سردی پڑتی تھی کہ سیاح اس دوران ادھر کا رخ ہی نہ کرتے تھے، کیوں نہ کہ اس قدر شدید سردی میں چاہے کتنا ہی گرم لباس کیوں نہ پہن لیا جائے، پھر بھی یہاں کے ہوٹلوں سے باہر نکلنا مسئلہ بن جاتا تھا۔ اس لیے سوائے دلیر اور صحت مند سیاحوں کے ان 2 ماہ میں عام سیاح ادھر کا رخ نہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹاؤن کو جانے والی یہ سڑک جو اس وقت خالی اور ویران نظر آ رہی تھی، باقی دنوں میں رنگ برنگی کاروں سے ہر وقت بھری ہوئی نظر آتی تھی۔ کار میں ہیٹر جل رہا تھا، مگر اس کے باوجود کار میں موجود مرد اور عورت دونوں نے بھاری گرم کوٹ اور لباس پہنے ہوئے تھے، گلے میں مفلر اور سر پر اونی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر لڑکی تھی جبکہ سائیڈ سیٹ پر مرد بیٹھا ہوا تھا، دونوں کے ہاتھوں میں گرم اونی دستانے تھے۔ اس قدر سردی میں باس کو میٹنگ کے لیے ساجوری ٹاؤن ہی کیوں سوچا ہے؟ کسی اور جگہ پر میٹنگ نہ ہو سکتی تھی؟ لڑکی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کم بولو جیکی، ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ کے اندر برف جم جائے اور پھر ہمیں پھونکے مار مار کر اسے پگلانا پڑے، ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان مرد نے کہا تو جیکی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہاری یہی باتیں تو لطف دیتی ہیں برائڈ، لیکن جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، جیکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی اہم معاملہ ہی ہوگا اس لیے باس نے یہاں میٹنگ کال کی ہے، ہم تو صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، برائڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جیکی نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے وہ اس کی بات سے متفق ہو گئی ہو۔ سردی اتنی ہے برائڈ کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں کار کا انجن بند کر دوں تو ایک لمحے میں یہ برف کے تودے میں تبدیل ہو جائے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جیکی نے کہا تو برائڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم بس عام سی کار میں بیٹھ کر ساجوری جا رہے ہیں؟ یہ خصوصی کار ہے، اس کے انجن میں علیحدہ ہیٹر لگے ہوئے ہیں ورنہ یہ ویسے ہی بند ہو جاتا، برائڈ نے کہا تو جیکی نے اس طرح آنکھیں پھاڑیں جیسے اسے بے پناہ حیرت ہو رہی ہو۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو یا اپنی عادت کے مطابق گپ لگا رہے ہو؟ جیکی نے کہا۔ یہ کار ہیڈ کوارٹرز نے بھجوائی ہے، یہ میری نہیں، واپسی پر یہ کار ہم سے لے لی جائے گی، برائڈ نے کہا۔ اوہ، پھر تو کوئی اہم ترین معاملہ ہے جو ہیڈ کوارٹر نے اس قسم کے خاص انتظامات کیے ہیں، جیکی نے کہا تو برائڈ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے ساجوری ٹاؤن کی عمارتیں نظر آنا شروع ہو گئیں، لیکن یہ منظر واضح نہ تھا، عجیب سی دھند میں ڈوبا ہوا تھا، ایسی دھند جو شفاف بھی نہیں تھی اور نہ ہی غیر واضح تھی، بلکہ ان دونوں کیفیات کے بین بین نظر آتی تھیں۔ عجیب سردی ہے، نہ دھند ہے، نہ برف باری ہے، نہ تیز ہوا چل رہی ہے، اور اس کے باوجود اتنی خوفناک سردی ہے، جیکی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تم پہلی بار یہاں سردیوں میں آ رہی ہو؟ میں اس سے پہلے کئی بار یہاں آ چکا ہوں، اس لیے تمہیں یہ سب کچھ انتہائی پراسرار اور عجیب نظر آ رہا ہے، البتہ جلد ہی تم اس کی عادی ہو جاؤ گی، برائڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جیکی نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کار ساجوری ٹاؤن میں داخل ہو گئی تھی، لیکن وہاں اکا دکا کاریں نظر آ رہی تھیں، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں سب لوگ خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہے ہوں، ہر طرف خاموشی خاموشی تھی۔ 7 بلڈنگ میں جانا ہے نا؟ جیکی نے پوچھا۔ ہاں، برائڈ نے جواب دیا، اور پھر چند لمحوں بعد جیکی نے ایک 2 منزلہ بلڈنگ کے کھلے کمپاؤنڈ گیٹ میں کار موڑ دی۔ اس 2 منزلہ بلڈنگ کے اوپر 7 بلڈنگ کا جہازی سائن کا بورڈ نصب تھا۔ اس ٹاؤن میں نمبروں کے لحاظ سے بلڈنگ کے نام تھے۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جو اندر دور تک چلا گیا تھا۔ جیکی کار اس برآمدے میں لے گئی۔ تھوڑی آگے جاتے ہی راستے میں موجود دھندلے شیشے کا بند دروازہ خود بخود متحرک ہو کر سائڈوں میں غائب ہو گیا، اور کار تیزی سے اسے کراس کر کے اندر ایک وسیع و عریض پورچ میں پہنچ گئی۔ یہاں کافی تعداد میں کاریں پہلے سے ہی موجود تھیں، ان کے عقب میں دھندلے شیشے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا تو جیکی نے کار ایک خالی جگہ پر پارک کر کے اس کا انجن بند کر دیا۔ اب یہ گرم لباس اتار کر کار میں رکھ دو، برائڈ نے اپنا گرم لباس اتارتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد جیکی اور برائڈ دونوں جینز کی پتلونیں اور لیدر جیکٹس میں ملوث نظر آ رہے تھے۔ گرم لباس انہوں نے سیٹوں پر ہی چھوڑ دیے تھے اور وہ دونوں کار سے باہر آئے تو اس جگہ کا موسم نارمل تھا۔ جیکی نے کار لاک کی اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک سائڈ پر موجود لفٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ لفٹ میں داخل ہو کر برائڈ نے دوسری منزل کا بٹن پریس کر دیا اور لفٹ تیزی سے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر لفٹ رکی تو لفٹ کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔
اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جو آخر میں ایک بند دروازے پر ختم ہو رہی تھی۔ برائٹ اور جیکی دونوں اس راہداری میں چلتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گئے۔ دروازے پر پیتل کے موٹے موٹے حروف میں 112 لکھا ہوا تھا۔ سائڈ دیوار پر پلیٹ تھی جس پر کرنل اسمتھ کا نام درج تھا۔ برائٹ نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ایک بھاری اور رعبدار آواز سنائی دی۔ D11 گروپ، برائٹ نے جواب دیا۔ اوکے، اندر سے وہی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کٹک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ برائٹ اور جیکی دونوں اندر داخل ہوئے اور پھر ایک چھوٹی سی راہداری میں گھوم کر وہ ایک اور کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک لمبے قد اور دوہرے جسم کا باہروب آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سر سے ایک گنجا تھا، البتہ سائیڈوں اور اوپری طرف بالوں کی جھلریں سی لٹک رہی تھیں۔ چہرہ بڑا اور سپاٹ تھا، آنکھوں میں سختی اور تندی کا عنصر نمایاں تھا، ایسے جیسے اس کے چہرے پر عقاب کی آنکھیں لگا دی گئی ہوں۔ بیٹھو، اس آدمی نے کہا تو برائٹ اور جیکی دونوں مؤدبانہ انداز میں میز کی دوسری طرف کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیا تم دونوں ایشیائی ممالک میں مشن مکمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس آدمی نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ یس باس، برائٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ راستے میں جیکی نے تم سے پوچھا تھا کہ اس میٹنگ کے لیے یہ انتہائی سرد علاقہ کیوں منتخب کیا گیا ہے، تو اب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ مشن ایشیا کے ایک چھوٹے سے ملک پاکیشیا میں ہے، اور پاکیشیا سیکرٹ سروس اس قدر تیز، خطرناک اور فعال ہے کہ اس کے ایجنٹ نہ صرف دنیا کے تقریباً ہر ملک میں موجود ہیں بلکہ ہر اہم ایجنسی میں بھی ان ایجنٹوں نے اپنے سب ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سروس سے جو کچھ چھپایا جائے وہ انہیں آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے، اور اگر ہماری یہ میٹنگ کسی عام علاقے میں ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے تمہارے اور مشن کے بارے میں معلومات وہاں پہنچ جاتی، اور پھر تم خود سوچ سکتے تھے ہو کہ مشن کا کیا نتیجہ نکلتا۔ اس لیے میں نے اس موسم میں ساجوری میں یہ میٹنگ کال کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس موسم میں یہاں ان کا کوئی ایجنٹ موجود نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ خصوصی میٹنگ یہاں کال کی گئی ہے، باس نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ باس، پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں ہم نے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے، ہمیں بھی اس سے ٹکرانے کا بےحد اشتیاق ہے، اس لیے ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے اس اہم مشن کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، برائٹ نے کہا۔ جیکی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارے گروپ کا انتخاب کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم ایکرمیا کے اس اہم ترین مشن میں کامیاب رہو گے، باس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر اس نے برائٹ کی طرف بڑھا دی۔ اس فائل میں مشن کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، انہیں اطمینان سے پڑھو، پھر آگے بات ہوگی، باس نے کہا تو وہ دونوں اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیسے اسی حکم کے انتظار میں ہوں۔ فائل برائٹ کے ہاتھ میں تھی، پھر وہ دونوں سائیڈ دروازے کی طرف مڑ گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز اور اس کے ساتھ 4 کرسیاں موجود تھیں۔ برائٹ فائل کھول کر اس کو پڑھنے لگا، جبکہ جیکی سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، البتہ اس کی نظریں برائٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ برائٹ کی بیوی بھی تھی اور اس کی اسسٹنٹ بھی، دونوں انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ تھے، اور جس ایجنسی سے ان کا تعلق تھا اسے ایکرمیا کی سب سے خفیہ اور خطرناک ایجنسی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نام ڈیفنس ایجنسی یا ڈی ایجنسی تھا۔ اس ایجنسی کو قائم ہوئے ابھی چند سال ہی ہوئے تھے، لیکن اس کا جال نہ صرف پورے ایکرمیا بلکہ پورے یورپ تک پھیلا ہوا تھا۔ البتہ ایکرمیا سے باہر یہ ایجنسی مقامی گروپوں کی مدد سے آپریشن کرتی تھی اور ان گروپوں کو مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ ڈی ایجنسی کا چیف کرنل اسمتھ تھا۔ کرنل اسمتھ انتہائی سخت گیر، انتہائی منتظم تھا۔ اس کی کامیابی کا اصل راز اس کی یہی خاصیت تھی کہ وہ ہر مشن کے لیے خصوصی طور پر ایسے گروپ کو منتخب کرتا تھا جو اس کے نزدیک اس مشن کو ہر لحاظ سے کامیاب کر سکتا ہو، اور اس کی یہ صلاحیت اسے ہر میدان میں کامیابی دلواتی تھی۔ ڈی ایجنسی میں برائٹ گروپ کا نمبر 11 تھا۔ برائٹ باس تھا اور جیکی اس کی بیوی اور نمبر 2 تھی، جبکہ گروپ میں ان کے علاوہ 10 ٹاپ تربیت یافتہ افراد تھے۔ ان کا انتظامی سربراہ کارٹلی تھا۔ اس گروپ کا باقاعدہ ہیڈ کوارٹر تھا جس کا انتظامی انچارج کارٹلی تھا۔ اس گروپ میں 4 عورتیں اور 6 مرد تھے۔ برائٹ اور جیکی علیحدہ رہتے تھے۔ ڈی ایجنٹوں میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی ملازمت یا پیشے سے وابستہ کیا گیا تھا، اور عام حالات میں وہ اس پیشے کے ہی کام کرتے تھے۔ اس طرح
ان پر ایجنٹ ہونے کا شبہ نہ ہوتا تھا۔ برائٹ گروپ کا تعلق صحافت سے تھا اور برائٹ خود، اس کی بیوی جیکی کارٹلی اور اس کے گروپ کے تمام افراد مختلف اخبارات سے باقاعدہ وابستہ تھے۔ ان کے پاس صحافت کے اصل کارڈز تھے اور انہیں عام لوگ صحافی کے لحاظ سے ہی پہچانتے تھے۔ برائٹ اور جیکی جس اخبار کے رپورٹر تھے وہ ایکرمیا کا مشہور اخبار ڈیلی نیوز کراس تھا۔ یہ اخبار پورے ایکرمیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے طاقتور اور بااثر اخبارات میں نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ برائٹ اور جیکی مشن کے علاوہ عام دنوں میں باقاعدہ اس اخبار کے آفس میں جا کر بیٹھتے تھے اور باقاعدہ کام کرتے تھے۔ کیا مشن ہے برائٹ؟